مسجد اقصی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، بعد ازاں اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہلاک ہونے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے اس وبا کے خاتمہ کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی۔ اس طرح ان کی قوم کو ایک تکلیف دہ اور پریشان کن اور موذی مرض سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خداوند کریم نے تمہیں ایک خطرناک بیماری سے نجات دی ہے، اس لیے آؤ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر میں برابر کا حصہ لیا، اور آپ علیہ السلام نے مزدوروں کی طرح پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ اس طرح مسجد اقصی مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ آج سے یہ گھر مقدس ہے، مطہر ہے اور پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کا ایک دروازہ بیت المقدس کی طرف کھول رکھا ہے، جس کے ذریعہ رحمتوں اور برکتوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض صحابہ کے حوالہ سے احادیث رسول بیان کی ہیں، جن سے مسجد اقصی کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی مسجد اقصی میں داخل ہوا، اس نے 5 فرض نمازیں ادا کی، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بیت المقدس کی دلی شوق کے ساتھ زیارت کی تو جنت میں انبیاء کرام اس شخص کی زیارت کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں فوت ہوا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی رفتار کے ساتھ گزر جائے گا۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ایمان و یقین کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز ادا کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج بیت المقدس سے شروع کرنے میں جہاں بے شمار حکمتیں پنہاں ہیں، وہاں ایک حکمت خداوندی مشرکین کے لیے دعوت فکر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا پہلا حصہ اس زمین اور موجودہ دنیا میں کر کے اس کے نشانات جاہل قریش کو بتائے۔ یہ وہ نشانات تھے جن کا کفار اور مشرکین نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حصہ معراج کی تصدیق ان سے کروائی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ معراج جو عالم لاہوت و ملکوت سے تعلق رکھتا تھا، اس سے انکار کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ ہی سے معراج کے لیے آسمانوں پر بلا لیا جاتا تو یہ حقیقت تسلیم کرنے کا موقع نہ ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے۔ وہ مشرک جنہوں نے تجارتی قافلوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا تھا، انہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل بیت المقدس نہیں گئے۔ چنانچہ وہ تمام مشرکین اور کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیت المقدس کے متعلق سوال کرنے لگے کہ یہ بتائیں کہ وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرے پریشان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑکیاں اور دروازے گننے کے لیے تو نہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ عرش والے کا پیغام آیا۔ فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، نگاہیں اٹھانا آپ کا کام ہے، بیت المقدس دکھانا میرا کام ہے۔ مالک کائنات نے بیت المقدس تک زمین کے تمام پردے ہٹا دیے۔ کفار سوال کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے رہے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو ان کے ایک ایک سوال کا تفصیلی جواب دیتے رہے۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے معراج سے متعلق کئی نشانیاں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ فلاں مقام سے میں گزر رہا تھا کہ تجارتی قافلہ والوں کا اونٹ گم تھا، وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ میں نے آواز دے کر انہیں بتایا کہ گمشدہ اونٹ تلاش کرنے والوں، تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تجارتی قافلہ کے آگے آگے چلنے والے اونٹ کی نشانیاں بتائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ پر ایک سیاہ رنگ اور مٹیالے رنگ کا زین پڑا تھا۔ جب یہ تجارتی قافلے واپس مکہ پہنچے تو وہ باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں وہ سب حرف بہ حرف سچ ثابت ہوں۔ سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔